انفارمیشن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امام الزہری کہتے ہیں قال كان محمد بن جبیر ابن مطعم یحدث انه بلغ معاویہ. ٹھیک ہے. محمد بن جبیر بن مطعم جو تھے وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ کو، ایک سیدنا امیر معاویہ کو یہ بات بتائی. ٹھیک ہے. اصل میں سیدنا امیر معاویہ کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا نا ایک دم جو ہے نا کنڈکٹ بالکل مسلمانوں کے طرز عمل کے خلاف ہو گیا تھا خلافت کے معاملے میں. ایک تو بہت زیادہ شان و شوکت اور بادشاہوں والے دربان، اور پھر بیت المال کا استعمال اپنے ذاتی یعنی شاہی افراد کے لیے، اور جو ہے نا ان چیزوں کا بہت تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو بیٹے یزید سے اتنا بڑا جو ہے وہ آ, آپ کہہ لیجئے کہ سرزد ہوا جرم، جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا اور ان کے پورے خانوادہ کا قتل تھا. اس کے پیچھے وہی مفاد، وہی دنیا پرستی، وہ چیزیں تھیں. اچھا اب ہوا کیا کہ اب صحابہ کرام جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر آتے تو فساد تو پڑتا ہی پڑتا، کیونکہ فساد والوں نے تو سیدنا علی کو ہی نہیں رہنے دیا تھا. تو کچھ آ کے سیدنا علی کے ساتھ جو حالات پہنچے، اور سیدنا امیر معاویہ بہت غصہ کرتے تھے، اور یزید تو یہاں تک پہنچا کہ اس نے پھر ان کو قتل کروا دیا. اور اس کے بعد صرف یہاں تک بات نہیں رہی، بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ جو اہل البیت کو قتل کرواتے رہے. جو محمد بن قاسم جو تھا، جو یہ بھی در حقیقت امویوں کا تھا، داماد تھا، اور اس نے جو ہے جا کے یہ جو سندھ آیا تھا، یہ در حقیقت اہل بیت کے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اہل بیت جہاں پر بھی ہوں گے لوگ ان کے ساتھ ہمدردی کریں گے، اور یہ ہماری حکومت کے لیے تھریٹ بنے گا. اور یہی ریزن تھی سیدنا حسین کو جو ہے شہید کرنے کے پیچھے. بہرحال لیکن جو صحابہ تھے کوشش کرتے تھے جہاں تک یہ ہو سکتا تھا کہ ان کو بتاتے کہ آپ کہاں پہ غلط کر رہے ہیں، اور ان کو اللہ کا حکم سمجھانے کی، سنانے کی کوشش کرتے تھے. بہرحال تو محمد بن جبیر بن مطعم جو ہیں انہوں نے معاویہ کو یہ بات پہنچائی. وہم عنده فی وفد من قریش، اور جو ہے وہ خود بھی جو ہے نا وہ ایک قریشی وفد کے میں شریک تھے جو کہ معاویہ سے ملنے آیا تھا. ان عبد اللہ بن عمر یحدث، کہ عبداللہ بن عمر یہ بات کہتے ہیں، انه سيقول ملک من قحطان، کہ قحطان کا ایک بادشاہ ہوگا. فغضب، تو وہ غصے میں آگے، فقام، اور کھڑے ہو گئے، فاثنى على الله بما هو اهل، اللہ کی زبردست تعریف کی. ثم قال، اور پھر کہا، اما بعد، اس کے بعد، فانه بلغنی ان رجالا منکم يحدثون احادیث لیست فی کتاب اللہ، مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ تم لوگ ایسی باتیں کرتے ہو جس کا اللہ کے کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ عبداللہ بن عمر کی حدیث درست تھی. تو جیسے بندہ کہتے ہیں نا کہ تم لوگ ایسی بات نہیں کرتے ہو. اچھا، ولا تؤثروا عن رسول اللہ، اور نہ ہی تم نے اللہ کے رسول سے یہ سنی ہے، وہ اولئک جہالکم، اور یہ لوگ تمہارے نکمے ترین جاہل ترین لوگ ہیں. فإیاکم والامانیہ، ٹھیک ہے، تم ذرا اس قسم کی نا جو ہے نا خواہشات سے اور زن سے بچو، التی تضل اہلھا، جو کہ لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہیں. انی سمیت رسول اللہ، کیونکہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، وہ کہہ رہے تھے، ان ھذا الامر فی قریش، کہ امارت جو ہے، بادشاہت جو ہے وہ قریش میں ہی رہے گی. لا یعادیہم احدہم، اور جو بھی قریش کے ساتھ دشمنی کرے گا، اللہ کبہ اللہ علی وجہی، اللہ اس کو اس کے منہ کے بل گرا دے گا. ما اقام الدین، ایز لانگ ایز کہ وہ اللہ کے دین کے اوپر چلتے رہیں گے. اللہ کے رسول نے تو بات کہہ دی تھی نا کہ اللہ کے دین کے اوپر وہ چلیں گے تو ان تک رہے گی بات. اگر وہ اللہ کے دین پہ ہی نہ چلیں تو آگے بات کیسے آئے گی. امیر معاویہ نے اپنی پسند کی بات کو جو ہے وہ، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھ لیں انہوں نے اس سے کیسے استدلال کیا ہے. چلیے خیر، اللہ تعالیٰ رحم کرے. کیونکہ جو ہے جو ہے قریش جو ہے، کیا کہا جا سکتا ہے، صحابہ کے جو مشاجر ہیں ان کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے. اچھا جی، ایک حدیث سن لیجئے. اس آیت کی تفسیر اس حدیث میں کی گئی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیعینہ کرو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور بیلوں کی دمیں پکڑا کرو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ،
اور کھیتی باڑی کرنے پر راضی ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد، اور تم جہاد چھوڑ دو گے، صلی اللہ علیکم ذلالا، تو اللہ تم پر مسلط کر دے گا ذلت، لا ینزعہ، جو تم سے دور نہ ہوگی، حتی ترجعوا الی دینکم، حتی کہ تم لوٹ آؤ اپنے دین کی طرف۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ کھیتی گاڑی باڑی کرنے کے اوپر راضی ہونا اور بیلوں کے پیچھے چلنا اور بیعینہ کرنا وغیرہ۔ بیعینہ وہی ہوتی ہے نا کہ اپنی زمین کو جو ہے وہ اس کے اوپر دے دینا، لوگ دیتے ہیں نا اپنی دین کو، زمین کو ٹھیکے وغیرہ کے اوپر، اور جو ہے نا جہاد کو چھوڑتا ہے نا۔ اصل میں جب بندہ کھیتی باڑی کرنے لگتا ہے، سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے، گھر بنا لیتا ہے، فصلیں بونا شروع کر دیتا ہے، تو بندے کا دل جو ہے نا دنیا داری میں لگ جاتا ہے۔ ادروائز زراعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا حتیٰ کہ تم دین کی طرف لوٹ کر نہیں ہوگے۔ بات ہے وہ دنیا جو ہے اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک مذموم ہے، وہ دنیا جس دنیا کا سودا دین کے سٹیک پہ ہوتا ہے، یعنی دین یا دنیا میں سے آپ کہتے ہو دنیا، لیکن جو دنیا دین کے انڈر آتی ہے اللہ کو وہ دنیا پسند ہے۔ عن عبد الله بن عمر مرفوعا، عبد الله بن عمر سے مرفوعا روایت ہے، لا يزال هذا الامر في قریش ما بقي من الناس اثنان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دو بندے بھی باقی بچیں گے نا، قریش کے ہاتھ میں معاملہ امارت کا رہے گا۔ یعنی یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی تعریف بھی فرمائی اور ان کو امارت کا اہل بھی قرار دیا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے نا، یہ حکمران خاندان ہوتا ہے، ان کے پاس لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا مطلب یہ بھی آپ یہ دیکھیے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور حقیقت یہ کہ پورا عرب جو ہے وہ ان کو لیڈر مانتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قریش سے باہر نکلتی چیز، اور یہ ون آف دی ریزن تھی جس کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا تھا، ورنہ یہ ہے کہ انصار کا یہ خیال تھا کہ انصار میں سے خلیفہ ہوگا۔ چلیے جی، ان جبیر ابن مطعم، جبیر بن مطعم کہتے ہیں قال اتت امرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آئی، فامرها ان ترجع الیہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ تو چلی جا دوبارہ آنا۔ اچھا، قالت کہنے لگی ارائیت ان جیتو، اگر آپ بتائیے میں آؤں ولم اجد، میں مجھے اب ملے ہی نہیں، اگر آپ فوت ہو جائیں تو، کأنہا تقول الموت، جیسے وہ موت کا نام لے رہی ہے۔ تو قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر تجھے میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اس حدیث کو انہوں نے اس دلیل کے طور پہ لیا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کی ایک تو اہمیت بتائی ہے، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ایک اشارہ دیا ہے کہ آپ کے بعد جو خلیفہ ہے وہ سیدنا ابو بکر کے۔ چلیے جی، آگے آ جائیے جناب، آج تو کولر بھی ٹھنڈا نہیں کر رہا، آپ نے دو نوٹ کیے؟ اچھا جی، ان سیدنا عثمان برحق خلیفہ رسول تھے۔ اب یہ ساری احادیث جو ہیں امام البانی نے صحیح کی ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ اہل تشیع کا جو ہے اس میں رد ہوتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے جہاں پہ اموی جو ہے نا، اہل سنت جو ہیں وہ اہل بیت کے مخالفت میں نکلے، تو پھر جو اہل بیت سے محبت کرنے والے زیادہ تر جو فارسی تھے، انہوں نے بھی پھر جو ہے بہت جو ہے نا وہ حد سے بڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ حالانکہ سیدنا حسین کی شہادت مظلوم تھی، لیکن شیعوں نے اس کو اپنا شعار بنایا اور اس کے لحاظ سے صحابہ کے اوپر گالی گلوچ کرنے کو جائز سمجھا اور وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو چلیے، وہ چونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لہٰذا ہم اس پہ بات نہیں کرتے، اس کے بجائے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عبد اللہ بن حوالہ، عبداللہ بن حوالہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا تہجمون علی رجل معتجر ببرد عبرہ، تم جو ہو نا ٹوٹ پڑو گے ایک آدمی کے اوپر، ٹھیک ہے، جو کہ لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یبایع الناس، اور وہ لوگوں کے ساتھ وہ کر رہا ہوگا، اور اس نے ببردن حبراتن، اس کے اوپر ایک چادر ہوگی جس پر دھاریاں پڑی، ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں سے خرید و فروخت کا معاملہ کر رہا ہوگا، من اہل الجنہ، اور وہ بندہ جنتی ہوگا۔ اب ٹھہر جائیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک دن آئے گا تم اس بندے کے لیے بیعت کرو گے جس نے دھاری دار چادر پہنی ہوگی اور وہ لوگوں کے ساتھ لین دین کر رہا ہوگا، اور وہ بندہ جنتی ہوگا۔ فہجمنا علی عثمان ابن عفان وهو معتجر ببرد حبرا یبایع الناس، قال یعنی الشراء والبیع، کہتے ہیں تو وہ وقت آیا، انہوں نے عبداللہ بن حوالہ نے وہ وقت دیکھا، ان کو یہ حدیث یاد تھی کہ سیدنا عثمان جو ہیں
ان کے اوپر لوگ اسی طرح ٹوٹ پڑے تھے بیعت کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا سیدنا عمر جو ہے نا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ کمیٹی بنا دی تھی. ٹھیک ہے. اور کمیٹی بنا دی تھی جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو شامل نہیں کیا تھا. اس میں عبد الرحمن ابن عوف تھے، اس میں جو ہے نا 6-7 صحابہ تھے، بہت بڑے بڑے نام تھے. تو ہوا کیا کہ جب سیدنا عمر کی شہادت ہو گئی، آپ کو پتہ ہی ہے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا. انہوں نے کمیٹی بنا دی اور انہوں نے کہا کہ ان کمیٹی کے ساتھ مل کے جو فیصلہ کرنا ہوگا کر لینا. تو ہوا کیا کہ عبد الرحمن ابن عوف جو ہے نا، انہوں نے سیدنا عثمان کی بیعت کر لی. اور سب لوگوں کو لگا کہ یہی بات بہتر ہے، اور جب انہوں نے بیعت کی تو لوگ ٹوٹ پڑے سیدنا عثمان کے اوپر بیعت کرنے کے لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشین گوئی ہے، یہ سیدنا عثمان کی صحیح خلافت جو ہے اس کی بنیاد میں ہے. اور یہاں پہ شیعہ حضرات کا رافضی کہتے ہیں ان شیعہ کو جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اور ناصفی کہتے ہیں ان سنیوں کو جو سیدنا حسین اور سیدنا علی کی سنیوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ان کی عزت کو گھٹاتے ہیں. تو رافضی اور ناصفی یہ دونوں آپ نے ٹرمز یاد رکھنی ہے. تو بات اصل میں یہ ہے، یہ رافضیوں کا جو ہے یہ رد ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی کوشچن کرنا ہے تو کریں، مجھے پتا کئی لوگوں کے پاس کوشچن ہوگا، بتائیے. جی جناب. شازیہ کہہ رہی ہیں، شازیہ نے حدیث بتا دی ہے وہ. تو میم، جی جی جی، ڈو آسک پلیز. جی میم، میں نے تھوڑا سا آپ اس کی وضاحت کر دیں گی کہ شیعہ حضرات کا تو تھوڑا سا نالج ہے، لیکن یہ اہل سنت حضرت علی اور حضرت حسین کی کس طرح سے عزت گھٹاتا ہے، یہ میں نے اتنا اس بارے میں مجھے نہیں پتا. اب چونکہ آپ حدیث کی طالب علم بن گئی ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تاریخ کا بھی طالب علم بنائے اور ہم آگے بھی پڑھیں، یہ احادیث بخاری اور مسلم میں ہے. سیدنا امیر معاویہ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ممبروں کے اوپر سیدنا علی کے اوپر جو ہے تبرہ شروع کروایا تھا. تبرہ کے مطلب یہ ہے گالی گلوچ شروع کروایا تھا. تو یہ وہ سنی حضرات ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یہ ان کو ہم سنیوں میں شامل کرتے ہیں. انہوں نے پھر جو ہے سیدنا علی کی عزت گھٹانے کی کوشش کی. اس کے بعد سیدنا حسن کی جب وفات ہو گئی تو اس کے اوپر بھی ان لوگوں نے سیدنا حسن کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہیں ہونے دیا. تو یہ اور ان کی جو لائکس ہیں، یہ لوگ تھوڑے نہیں تھے. ان لوگوں کی حکومت اصل میں تھی مصر پر، اور یہ بہت بڑا طبقہ تھا. یہ اتنا بڑا جو ہے نا پاپولیشن تھی کہ انہوں نے سیدنا علی کی اور سیدنا حسن کی خلافت کو چلنے بھی نہیں دیا تھا. یہی ریزن تھی جس کی بنا پہ سیدنا علی کو اس بات پہ راضی ہونا پڑا تھا کہ آدھی سلطنت تم لے لو اور آدھی ہمارے پاس آ جائے گی. اور بعد میں سیدنا حسن نے جب ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تو ان کی وفات کے بعد یہ دوبارہ ان کے ہاتھ میں چلی گئی. حالانکہ معاہدے کے مطابق یہ سیدنا حسین کو ملنی تھی، لیکن امیر معاویہ نے اپنی زندگی کے اندر ہی یزید کو جو ہے وہ خلیفہ مقرر کر دیا. ویسے انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے نا محرم کے ایام میں شیخ عبدالقوی لقمان صاحب سے جو ہے نا یہ واقعہ کربلا کے اوپر جو ہے نا کورس کروائیں گے، تاکہ کیونکہ یہ اصل میں چیزیں اتنی نازک ہوتی ہیں کہ ان کو پڑھنا بھی ہوتا ہے، تو اوتھینٹک عالم کو میم بتانا چاہیے. میم یہ جو یزید بن معاویہ اور پھر اس کے بعد یزید بن معاویہ بن سفیان، یہی لوگ ہیں نا جو حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین کے خلاف تھے. تو میم ایسا ہی کچھ اہل الحدیث جو ہے یزید اور معاویہ دونوں کو صحیح کہتے ہیں، تو پھر میم ان کو ہم کس کیٹیگری میں لیں اچھا، گے؟ صحیح کہنے میں جب وہاں جہاں پہ وہ حد سے بڑھتے ہیں نا، ہم وہاں پہ ان کے خلاف ہیں. اسی لیے ان کو ناسبی کہا جاتا ہے، اور رافضی شیعہ حضرات کو کہا جاتا ہے کہ جو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر وغیرہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں اور سیدہ عائشہ وغیرہ پر الزام لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں ایکسٹریم گروپس ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہی بات ہے، کہنے کو تو بندہ بہت کچھ کہہ سکتا ہے، تو دیکھنے کی ہوتی ہے کہ بات صحیح کون سی ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم اس پہ کورس کرائیں گے. اسٹے ریڈی فار دس کورس. محرم اب آنے والا ہے ذی الحجہ کے بعد، تو انشاءاللہ یہ کورس ہم کروائیں گے اوتھینٹک عالموں سے. چلیے جی، چلیں اگلی حدیث پر. بتائیے جناب. جی میم. اچھا جی. عن جبیر ابن نفیر، جبیر بن نفیر سے روایت ہے. کہتے ہیں کننا ماسکرین مع معاویہ بعد قتل عثمان رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ ہم لشکر میں شامل تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد. فقام کعب ابن مرہ البہزی، تو کعب بن مرہ بہزی یہ بھی صحابی ہیں، یہ کھڑے ہوئے. فقال، تو انہوں نے کہا لولا شیء سمعته من رسول اللہ، اگر نہ میں نے سنا ہوتا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما قمت هذا المقام، تو میں آج اس جگہ پر کھڑا نہ ہوتا.
फलम्मा समिअ मुआविया तो बिज़िक्रि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुआविया ने अल्लाह के रसूल का नाम सुना तो अजलस अन्नास, उन्होंने लोगों को बिठा दिया। फ़क़ाला, तो कहा, बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि, हम तो, और उन्होंने कहा कि हम जो थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, इदा मर्रा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अलैहि मुरज्जलन मुग़दिफ़न क़ाल, तो उन्होंने जो है ना उस्मान बिन अफ़्फ़ान वहां से गुजरे और आपने अपने बालों को संवारा हुआ था, मुरज्जल कहते कंघी की हुई थी, मुग़दिफ़न और चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था। काला, तो कहते हैं फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लतख़रुजन जन्ना फितनतुन मिन तहति क़दमई औ बैन रिजलई हादा यानी उस्मान रदियल्लाहु अन्हु हादा यौमइदिन व मन इत्तबअहु अलल हुदा। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसके पैरों के नीचे से, इसके दो जो पैर हैं, ये इसकी दोनों जो टांगे हैं ना, ये कदम और पैर एक ही चीज होती है ना, इन दोनों के नीचे से फितना निकलना है। और ये जो उस्मान जो है ना, ये जो है, ये उस दिन और जो इनके फॉलोवर्स हैं ना वो हदायत पर होंगे। और ये हदीस को इमाम अलबानी ने सही कहा है। पेशीन गोइयों ने सैयदना उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को हदायत पर करार दिया है। आपको पता है उनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। चलिए जी, काला कहते हैं फ़क़ाम इब्न हवालत अल अज़दी मिन इंदिल मंबरी, तो मिंबर के पास इब्न हवाला अज़दरी, वो जो हमने पीछे बात की है, उन साहबी जो है वो मिंबर के पास से खड़े हो गए। फ़क़ाला, उन्होंने कहा, इन्नका लसाहिब हादा, हाँ मैं भी उस मस्जिद में था। काला, नाम, कहते हैं हाँ, ठीक है, अच्छा, और मुझे कहा कि काब तू भी इसका साथी है, ठीक है, काला, नाम, कहा हाँ, ठीक है, काला अल्लाही, तो कहने लगे अल्लाह की कसम, इन्नी लहादिरु दालिकल मजलिस, मैं भी उस मजलिस में था, वलौ अलिमतु अन्ना ली फिल जैशी मुसद्दिकन, और अगर मुझे पता हो जाए कि इस लश्कर में मुझे मेरी कई लोग मुझे सच्चा साबित करेंगे, यानी मेरी तस्दीक करेंगे, कुन्तु अव्वला मुतकल्लिमिन बि, तो मैं सबसे पहले इसके बारे में कलाम करने वाला हूँगा। ठीक है जी। देखिए जी, आपको इस बात का पता ही है ना, सैयदा आयशा जो है सैयदना अली के खिलाफ जो है वो लेके निकली थी अपनी फौज। और आपको पता है उनका जो है सैयदना उस्मान के कसास उनका जो था वो था। अच्छा, उस पर हुआ ये, सैयदना अली के पास रीजंस थी सैयदना उस्मान का कसास का सवाल ना करने की, क्योंकि वो अवाम में था। और सैयदना अली के वो हालात नहीं थे, उनकी खिलाफत पर इतनी ग्रिप नहीं थी कि वो इन लोगों में से कुछ लोगों को पकड़ के तो कत्ल कर डालते। लेकिन हुआ ये कि बाद में सैयदा आयशा को भी इस बात का एहसास हो गया था। लेकिन ये बात है कि कुछ शिया हजरात जो है ना, जब वो हद से आगे बढ़ते हैं तो वो सैयदना उस्मान के ऊपर भी तान और तशनीह करते हैं। हालांकि इन रवायात की रोशनी से हमें पता चलता है कि वो सही सच्चे खलीफा थे और उनके साथी भी हदायत पर थे और उनके मुखालिफिन जो थे वो गुमराह थे। ठीक है, चलें जी, एक और हदीस पढ़ते हैं और बस करेंगे। अन जाबिरी इब्न समूरा मरफूआन, जाबिर बिन समूरा से मरफूआन रवायत है, ला यज़ल हादल अम्रु अजीजन इला अथनई अशरा खलीफतन कुल्लुहुम मिन कुरैश। जाबिर बिन समूरा से रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये खिलाफत वाला मामला 12 खुलाफा तक गालिब रहेगा और वो सब के सब कुरैश होंगे। देखिए जरा, इस हदीस की वजाहत में मुख्तलिफ किस्म की आरा पेश की गई हैं, क्योंकि कई सदियों तक कुरैशियों की खिलाफत जारी रही कुछ कई खुलफा और उमरा गुजरे। अच्छा ठहरिए, आप इसको पहले मेरी बात को समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले ये है, थोड़ी सी टाइम लाइन मेरे साथ साथ चलिएगा। जो बनी उमैया है ना, इनकी खिलाफत चली है 100 साल। और इसमें सबसे पहले जो है अमीर मुआविया के बेटे यजीद, और यजीद के बाद उनका कोई भी बंदा चल नहीं पाया था। उसके बाद अमीर मुआविया से खत्म हो गए, लेकिन बनु उमैया में ही से जो मरवान बिन हकम है उसके खानदान में चली गई थी। सलमान बिन अब्दुल मलिक आए, फिर उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज आए। अच्छा, ये 100 साल इसमें गुजरे। ये भी कुरैशी है, क्योंकि बनी उमैया का कुरैश का कबीला है ना, कुरैश की शाख है। उसके बाद जो अब्बासी जो है, जो आए, जो सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास की नस्ल से हैं, वो जब आए हैं वो 400 साल रहे हैं। वो भी सब के सब कुरैशी, कुरैश कुरैश की नस्ल से थे, हारून और रशीद, मामून और रशीद वगैरह वगैरह। चलिए जरा देखें, उन्होंने कहा है कि इस हदीस का मिस्ताक ये है कि जमीन के मुख्तलिफ खित्तों में ये 12 खुलफा एक वक्त में होंगे, और 5वीं सदी हिजरी में अमली तौर पर ऐसा हुआ। अच्छा जरा देखिएगा, कुछ का कहना है कि एक वक्त में होंगे। आपको पता है बाद में बनु उमैया की खिलाफत उंदलुस में चली गई थी और 800 साल वहां पर रही थी। उधर मिस्र के अंदर जो है खिलाफत जो थी वो फातमियों की थी। बगदाद में अब्बासियों का खलीफा था, और इसके साथ मुख्तलिफ इलाकों में अलवियों और
خوارج کے خلفاء تھے. اس سے مراد بنو امیہ کے 12 خلفاء ہے، بشرطے کہ ان میں صحابہ کو شمار نہ کیا جائے. سب سے پہلا خلیفہ یزید بن معاویہ، آخری مروان حمار تھا. یہ کل 13 بندے. اگر مروان بن حکم کا شمار اس میں نہ کیا جائے کہ ان کی صحبت میں اختلاف ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے یا نہیں، یہ وہ زبردستی قابض ہو گئے تھے، یہ کل 12 بندے ہیں. بنو امیہ کے دور حکومت کے بعد فتنوں اور لڑائیوں کا دور شروع ہو گیا تھا. اس کی یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے کہ یہ 12 خلفاء امام مہدی کے بعد ہے، جو آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تشریف لائیں گے. امام مہدی بھی تو قریشی ہوں گے نا. اچھا، اس سے مراد ترزیل 12 خلفاء ہیں جن پر لوگ متفق ہو گئے. یعنی ڈھیر ساری آراء ہیں کہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، سیدنا معاویہ، یزید بن معاویہ، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک اور یزید بن عبد الملک کے درمیان عمر بن عبد العزیز کا دور تھا. ایک اور بھی رائے ہے کہ سیدنا ابوبکر سے لے کے عمر بن عبد العزیز تک کل 14 خلفاء گزرے ہیں. ان میں سے 2 کی نہ ولایت درست تھی نہ لمبی مدت تھی، اور ان میں سے ایک معاویہ بن یزید اور دوسرے مروان بن حکم ہیں. ان میں سے اکثر خلفاء اپنے اہل خلافت میں ہر اعتبار سے تقریباً منظم رہے، اگر تھے قابل جرح امور بھی سامنے آئے لیکن مثبت پہلوؤں کی نسبت کم تھے. خرابیاں ہوئیں لیکن ان جنرل امت جو ہے وہ متحد تھی، تو ان کو بھی خلیفہ کہا جا سکتا ہے. یہ 5-6 انہوں نے اس کے انٹرپریٹیشنز کی ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کے ساتھ. چلیے جی بس کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی ہو گیا ہے. انشاءاللہ یہ والی حدیث ہم نیکسٹ ٹائم پہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. ذی الحجہ کے ایام ہے. کل پرسوں میں ایک حدیث پڑھی تھی، پتہ نہیں حدیث کی اتنی صحت ہے یا نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق جو تکبیرات ہیں وہ واجب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. تو تکبیرات پڑھیے گا اور مجھے بھی یاد رکھیے گا اپنی نیک دعاؤں میں. میرے خاندان کی اتفاق کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے گا. میرے بچوں کی اور ان کی بیوی اور شوہر کے درمیان اتفاق کی دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.